آپ کو اس سے ہمدرد نہیں ہونا چاہیے، اس کو غلط راستے سے بچاؤ، یہ ہمارا کام ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم جس میں برائی نہیں ہے اس میں بھی پہلے برائی پیدا کریں، تہمت لگائیں اور پھر اس کو چھاپ کر ظاہر کریں، بدنام کرنے کی کوشش کریں، یہ مہذبیت کا شیوا نہیں ہوتا۔ ایسے حرکتوں سے مہذبیوں کو دور رہنا چاہیے۔ شاہ نعمت جا رہے تھے مگر شاہ نعمت بادشاہ سے دور ہو رہے تھے، قدرت مسکرا رہی تھی، جو بادشاہ سے دور ہو رہا ہے لیکن شہنشاہ سے قریب ہو رہا ہے۔ ایک فراغ میں دونوں باتیں تھیں، بادشاہ سے بھاگنا، لیکن بھاگ کر کہاں جا رہے ہیں؟ دائرے کے پاس سے گزر ہوا اور مہدی موعود علیہ السلام کے دائرے کے فقیر نے اذان کہی۔ پتہ نہیں اس فقیر کی اذان میں کیا مٹھاس تھی، کیا کشش تھی، اتنا جابر، اتنا سخت گیر، اس قدر غصے میں بھرا ہوا، اس قدر اشتعال میں ڈوبا ہوا آدمی جب اذان کی آواز سنتے ہیں تو فوراً شاہ نعمت اپنے گھوڑے کو روک رہے تھے، بال روک رہے تھے، اذان کو روک رہے تھے، آواز کی طرف دھیان جاتے ہیں، دھیان جاتا ہے آواز کی طرف۔ پیچھے والے کہتے ہیں نعمت یہ رکنے کا وقت نہیں ہے، دیکھو پیچھے آ رہے ہیں۔ مگر وہ نعمت اس وقت وہ نعمت نہیں تھا، بھاگنے والا نعمت نہیں تھا، اللہ نے اس کو کھینچ لیا تھا۔ جب یہ بات کو نہیں سنا تو لوگ بھاگنے لگے، ساتھی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ شاہ نعمت کو اتر پڑے گھوڑے سے، اذان کے احترام میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ جب اذان ختم ہو گئی، سارا جوش ٹھنڈا، غصہ کافور، انتقام کا جذبہ پامال، سر جھکائے ہوئے، گھوڑے کو پکڑے ہوئے آہستہ آہستہ اس آواز کی طرف گئے۔ دائرے کے قریب پہنچے تو لوگوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ پوچھا مہذبی، بڑا کوئی سردار ہے؟ وہ ہے ہمارا سردار مہدی موعود ہے، 16 ساندیش کا مقام ہے۔ یہ گجرات میں 16 ساندیش کے مقام کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت نے حیران ہوا، وہ کہا کہ ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت کیا کروائیں گے؟ حضرت مہدی موعود علیہ السلام اپنے حجرے کی چاک کو اٹھاتے ہیں، باہر تشریف لاتے ہیں، نظر پڑتی ہے تو فرماتے ہیں نعمت اکیلا نہیں آیا، نعمتوں کا دسترخوان لے کر آیا۔ ایک نظر نے کام کر دیا، برسوں کی محنت وہ کام نہیں کرتی تو مہدی موعود کی نظر کام کرتی ہے۔ مہدی موعود نے فرمایا کہ بندے کی ایک نظر 1000 سال کی مقبولہ عبادت سے بہتر ہے۔ 1000 سال کی خالی عبادت بھی نہیں، اللہ کے بعد جو عبادت مقبول ہو چکی ہے، 1000 سال کی مقبولہ عبادت سے بندے کی ایک نظر بہتر رہتی ہے۔ وہ نظر پڑی میں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ، شاہ نعمت رضی اللہ عنہ اور گئے قدموں میں گر پڑے، تصدیق میں سے بشرف ہوئے، انقلاب کرتا ہوا حالت میں۔ مہدی موعود نے اپنی تصدیق کی ترقیم کی، حال پوچھا تو شاہ نعمت نے فرما دیا
میرے مولا علیہ السلام نے فرمایا خدا کے تعلق سے خدا کے احکام میں جو کچھ تمہارے سے غلطیاں ہوئی کوتاہیاں ہوئی اللہ ان کو معاف کر دے گا، لیکن بندوں کے تعلق سے جو تم سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں جب تک وہ بندے معاف نہیں کریں گے خدا بھی تم کو معاف نہیں کرتا۔ یہ کلام معمولی کلام نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ میرے مولا نے فرمایا بندے کا ہر حکم یا تو خدا کے حکم کے تحت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کے تحت ہے۔ یہ بھاگا ہوا بادشاہ کی فوج جس کے تعاقب میں ہے، اسے مہدی موعود علیہ السلام یہ نہیں کہتے آجا میرے دائرے میں، یہاں کوئی نہیں آئے گا، میں حفاظت کروں گا، یہ نہیں فرماتے۔ پھر اس بندے کو کہاں رکھتے ہیں؟ دشمنوں کے درگاہ میں۔ اب یہ بات پیدا ہوئی ہے یا تو دشمن آپ کا پیچھا کر رہا ہے اور فرمان مہدی ہو رہا ہے کہ دشمنوں کے منہ پر جاؤ۔ میرے موعود علیہ السلام نے فرمان کیا پر شاہ نعمت ان ملامت کرنے والوں کی ملامت کا خوف اپنے دل میں نہیں رکھتے بلکہ فرمان مہدی کے تحت نکل رکھتے ہیں۔ جن کے پاس جن کے تعلق سے آپ نے غلطیاں کی تھیں، جن کے مال کو لوٹا تھا، جن کو تکلیف دی تھی، جن کے جذبات کو ہرٹ کیا تھا، نقصان پہنچایا تھا، ان کے پاس پہنچتے ہیں، ایک کے گھر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تلوار ہے اور بندہ نعمت آپ کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہوا ہے، میں نے تمہارے تعلق سے نقصان تم کو پہنچایا، اگر تم انتقام لینا چاہتے ہو تو اسے انتقام دے دو۔ انہوں نے صورت دیکھی اور کہا وہ نعمت جو ہم کو نقصان پہنچاتا تھا اس کی صورت الگ تھی اور یہ وہ نعمت نہیں ہے۔ ارے کہاں سے یہ نعمت رہتی؟ اب تو مہدی کی نعمت میں سننے چکی تھی۔ انقلاب کا ہوتا تھا، میرے موعود نے ٹکانے کے لیے نہیں بھیجا بلکہ میرے موعود نے ان کو کاٹنے کے لیے بھیجا تھا، تلوار سے نہیں۔ اے نعمت اب تک تم ان کو تلوار سے کاٹتے تھے، اب ان کو اپنے اخلاق کی تلوار سے کاٹو۔ تو کئی لوگوں نے کہا کہ کہاں نعمت ملی آپ کو؟ یا تو تمہاری حالت وہ تھی اور آج کی حالت تمہاری یہ ہے، کس نے تمہاری زندگی میں اتنا انقلاب برپا کر دیا؟ اور آخر میں جب وہ حبشی کے پاس پہنچتے ہیں جس کے بیٹے کو آپ نے نظر کیا تھا، نعمت کی آواز سنتے ہی وہ گھبراتا ہے، بارہ خانے پر کرتا ہے، میرا نعمت اب کیا لینے کے لیے میرے پاس آئے ہو؟ میرا ایک روزہ ایک بچہ تھا جس کو تم نے قتل کر دیا، میری دنیا اندھیر کر دی تم نے، میرا سارا گلستان اجاڑ دیا، اب کیا میرے پاس دینے کے لیے آئے ہو؟ تو کہا میں لینے کے لیے نہیں آیا، میں دینے کے لیے آیا ہوں۔ تم نیچے تو میں بات کرنے کے لیے تیار ہو۔ تو ڈرتا مرتا جب نیچے آیا تو کے بعد آپ نے کہا کیا بولتے ہو؟ تو کہا یہ میری تلوار ہے، میں نے تمہارے بچے کی گردن کاٹی، اب اس تلوار سے تم میری گردن کاٹ لو۔ قرآن نے قصاص کا حکم دیا ہے، گردن کے بدلے گردن میں دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو صورت کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ وہ صورت نہیں تھی، میں تم کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں اس شرط پر کہ یہ جو نعمت ہم کو جہاں سے ملی ہے وہ اس کے پاس مجھے بھی دے ضرور، تو میں تم کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو میرے موعود نے کہانی کے لیے بھیجا تھا بلکہ کاٹنے کے لیے بھیجا تھا، مگر ہتھیار الگ تھا، وہ ہتھیار جو تھا وہ الگ تھا، تلوار لوہے کی بنی ہوئی تھی اور یہ کردار کے ہتھیار ہے، کردار سے آپ کو کاٹنا تھا، تلوار سے کاٹنا نہیں تھا۔ یہ سب سے بڑی صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ جب مکہ فتح ہوا، مکے کے سارے دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب دشمن تھے، جنہوں نے 13 سال ستایا، اس کے بعد جب تشریف لے کے مدینہ منورہ تو وہاں پر بھی آپ کو نہیں چھوڑا، یہودیوں سے سال باز کے اور آخر میں وہاں کے مشرکین سے یہودیوں سے مل کر جو قدر کے مقام پر بدلا لینے کے لیے پہنچے تھے، تو کیا کیا نہیں کیا تھا؟
مکے میں رہنے دیا نہ مدینے جانے کے بعد آپ کو سکون کی زندگی بسر کرنے کا موقع دیا تھا. ایسے وقت جب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سن 8 ہجری میں آپ کے ہاتھ میں مکہ فتح ہوا, 16 اونٹ پر بیٹھے ہوئے, ساری پبلک اس وقت وہاں کی اجازت رہی ہے. ایک فاتح مکہ گن گن کر ہم سے بدلا لے گا, چن چن کر ہمارے سروں قتل کرے گا. سب سمجھ رہے تھے کہ ہماری بیویاں آج ران ہونے والی ہیں, ہمارے بچے آج یتیم ہونے والے ہیں. کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہے کہ آپ اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں, چہرے پر آپ کے نقاب پڑا ہوا ہے. کیوں لگتے نقاب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقاب اس لیے ڈالا, میں بدلہ نہیں دوں گا تو نہیں دیتا. میں یہ لوگ مجھے دیکھ کر جو شرم سے نیچے محاصر کر لیں گے, میں اس کو بھی دیکھنا نہیں چاہتا, میں اس کو بھی دیکھنا نہیں چاہتا. تو آپ نے سر کو بھی نیچا کیا, نقاب جان رکھا. حدیث کے الفاظ تو آئے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جھکتے تھے, جھک گئے تھے کہ کوہان سے آپ کی پیشانی لگ جاتی تھی. اونٹ کے کوہان سے آپ کی پیشانی لگ جاتی تھی, اتنا آپ چکے ہوئے تھے. ان کو نظر دیکھ کر ان کو شرمندہ بھی کرنا نہیں چاہتے تھے. اور جب سب لوگ کھڑے ہوئے تھے تو رسول نے اعلان کر دیا, لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء, اے مکے والو آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں, آج تم پر کوئی الزام نہیں, تم سب کے سب آزاد ہو. یہ صفت کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ صفت مہدی موعود نے نہ خود اپنے لیے پسند کی بلکہ آپ کے پاس جو آئے ان کو بھی یہی ڈالنا ہے. تو چلو میرے ساتھ, میں اس گھر کا پتہ بتاتا ہوں جہاں سے مجھے یہ نعمت ملی ہے. سب تشریف لائے, میرے ساتھ ملاقات بھی ہوئی. تو حضرت مدینہ سے ہمیشہ نعمت رضی اللہ عنہ اس کے بعد ہمیشہ مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ رہے. نہ وہ کاروبار ہے, نہ وہ جعفر احتشام ہے, نہ وہ غصہ ہے, نہ وہ قصاص ہے, نہ وہ زور تنگا ہے, نہ وہ روح تنگا ہے. بخارا میں شامل نہیں. اور آخر میں حالت یہ ہو گئی تھی, حالت یہ ہو گئی تھی کہ آپ کے بدن پر جو بولتا تھا یا آپ کو جو پیجامہ پہنے ہوئے تھے اس میں 18 سے زیادہ پیبند لگے ہوئے تھے. یہ بات کون کر سکتا ہے؟ یہ انقلاب کیسے برپا ہوتی ہے؟ تو شاہی میں صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مرامت کرنے والوں کی مرامت کا خوف نہیں کیا. جو بات سچ دیکھی, جو بات حق تھی, شاہی میں صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سب کے سامنے اگاتے ہیں. یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ نے کبھی بھی رعایت نہیں کی. آپ بات کہنے میں رعایت نہ کرو. آج کا ہمارا معاشرہ اخلاق و تہذیب کا مرکب بنا ہوا ہے. اخلاق و تہذیب کا مرکب بنا ہوا ہے. بڑا بڑا فرق ہے. ان کو کوئی بات بولو تو فوراً غصے میں آتے ہیں, اور حق کے خلاف کوئی بات کہے تو کان پر جو بھی نہیں چلتی. اس کو غصہ نہیں ہوتے, پر غصہ آنا بھی ہے, حق کے واسطے آنا چاہیے, ساتھ کے واسطے غصہ نہیں آنا چاہیے, حق کے لیے آنا چاہیے. جب آپ حق ناحق کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کیسے برداشت کرتے ہیں؟ ناحق کو برداشت کرنے والے بھی ناحق کے قربان بن جاتے ہیں. اور چور کی جو سزا ہے, چوری کا مال لینے والی کی بھی بڑی سزا ہے. آپ چوری کا مال خرید کر رکھو دکان میں, جب چور بولے گا کہ یہ چیز میں نے اس کے دکان سے کس پر بیچی ہے, وہ کیا کرے گی پولیس آ کر
نہ صرف یہ کہ مال لے کے جائے گی بلکہ ہاتھ میں پکڑ کر لے جائے گی کہ تم نے اس کا ساتھ کیوں دیا، اگر تم اس کا مال نہ لیتے تو اس کی عادت نہ پڑتی۔ جب آپ ناحق دیکھتے ہیں تو آپ کا فریضہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، حق والے انعام ظاہر کرنا چاہیے، دفاعی کرنا چاہیے، مقابلہ کرو اس کا، حق کا مقابلہ ہونا چاہیے، حق کے لیے مقابلہ ہونا چاہیے، نہ حق کا۔ یہ کہہ کے بیٹھیں گے کہ ہم اخلاق والے ہیں، تہذیب والے ہیں، تو پھر یہ ایمان کی شان نہیں ہے۔ ایمان کی شان تو یہ ہے کہ آدمی حق کا ساتھ ہے، باطل کا پنجہ موڑنا چاہیے، حق کے جھنڈے کو اوپر کرنا چاہیے۔ یہ ہے ہمارا تاریخ، یہ ہے ہمیں حقوق۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اماموں کے السلام کے بعد میں کیا کرتے ہیں؟ کئی دن کے واقعات پر سے ہوتے تھے۔ آپ نے کبھی ان چیزوں کا فرق نہیں دیکھا جن کو لوگ دنیا کے ضرب و احتشام کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آپ نے اس فقیر میں جو محسوس کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت نبینا شاہ نعمت رضی اللہ عنہ کو مہدی موعود علیہ السلام کی خلافت کا منصب ملا، اور اللہ کے خلیفے کا خلیفہ بن جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت اونچا مقام ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ ٹک جانا اور پسوس باقی کی صحبتوں کو نعمت سمجھ کر برداشت کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت ابراہیم اعظم بادشاہ سے بات کے آپ دل میں خدا کی عادت پیدا ہوئی، خدا کی طرف جب زیادہ بڑھ گئی تو آپ نے تصورات کو چھوڑا اور نگل کر چلے گئے خدا کی طرف میں، بیٹھے ہوئے نہیں جگہ پر ان کا جو درباری تھے انہیں درباری اتفاق سے سیر کے لیے نکلا تو حوض کے کنارے ابراہیم اعظم کو اپنی گودڑی سیدھے ہوئے ہاتھ سے سیدھے ہوئے دیکھا، اس کی دل میں رحم پیدا ہوا، تو اس نے مرحمت کی کہ حضور کیا آپ کوئی اچھا معلوم رہا ہے؟ حکومت و سلطنت چھوڑ کر آج یہ مقام پر پہنچے ہوئے ہیں کہ خود گودڑی اپنے ہاتھ سے سی رہے ہیں،